محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اذ اخرجه الذین کفروا، وہ وقت کہ جب کفار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں دوسرے تھے اور جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ پیغمبر اپنے صاحب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم زدہ نہ ہوں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگ دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن سے محبت ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ان سے محبت یہ دین ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض یہ کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی بغاوت اور سرکشی بھی ہے. پیارے بھائیوں، ان تمام صحابہ کرام میں ایک نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. وہ ابو بکر کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پہ اسلام قبول کرنے والے وہ ابو بکر کہ دین اسلام کی دعوت سب سے پہلے دوسروں تک پہنچانے والے اس امت میں ابو بکر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفاع مصطفیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سب سے پہل کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دین اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنے مال کو پیش کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واحد صحابی ہیں
کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبی، جنہیں رب کے قرآن نے خود صاحب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، وہ ابو بکر جو ہجرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غار میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں فعلت انا و ابو بکر و عمر، یہ کام میں نے، ابو بکر اور عمر نے کیا، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ پہ میں، ابو بکر اور عمر گئے، انطلقت انا و ابو بکر و عمر، فلاں کام کے لیے میں، ابو بکر اور عمر نکلے، اس بات پر میرا ایمان ہے، ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے، جن کے ایمان کی گواہیاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پیارے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک ہستی وہ تھی جو سچائی کو لے کے آئی، وصدق بہ، اور ایک ہستی وہ تھی جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ سارے ہی متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّقَى، کہ وہ سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والے، اعطا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کی قربانی پیش کرنے والے، صدق بالحسنى، آخرت کی تصدیق کرنے والے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب بھی اپنی زبان سے عطا کیا کہ ابو بکر تم صدیق ہو اور قیامت تک کے لیے صدیق رہو گے، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر کھڑے اپنے پاؤں کو احد پہاڑ پہ مار کے کہا تھا پہاڑ اپنی حرکت روک لے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید تیرے اوپر اس وقت موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق کا لقب بھی عطا فرمایا، اور عتیق اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو، عتیق وہ جسے اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی صداقت کو بچانے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، جب ایک یہودی اللہ رب العزت کی توہین کرتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں کہ مسلمانوں کا خدا، مسلمانوں کا رب یہ فقیر ہو گیا ہے جو اب ان سے وہ قرض مانگ رہا ہے، ان سے صدقہ مانگ رہا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان تھا، غیرت تھی، اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر اس یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تو گستاخی کر رہا ہے، زبان کو بند کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا، حالانکہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے نرم دل، سب سے رحم دل، لیکن جب ایمانی غیرت کی بات آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں۔ یہودی شکایت لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے کہ ابو بکر نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کیوں مارا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق یہ بات کہی۔ یہودی کہتا ہے میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں، ابو بکر گواہ پیش کریں، اور زمین پہ ابو بکر کا گواہ کوئی نہیں تھا۔ خالق کائنات نے آسمان سے صدیق کی صداقت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ عرش بری پہ رب کائنات نے اس بات کو سنا کہ انہوں نے یہ بات کہی، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، اللہ رب العزت تو فقیر ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، جب سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے، فرمایا ابو بکر۔ سوال کرنے والا بیٹا ہے، جواب دینے والے سیدنا علی المرتضی ہیں۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے ابو بکر کے بعد کون؟ کہا عمر۔ بیٹے نے سوال کا انداز بدلا، کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے۔ کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمان آدمی ہوں۔ پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر۔ اگر کسی نے سب سے زیادہ میں محمد کے اوپر احسان کیا ہے اپنی صحبت کے ذریعے، اپنی رفاقت کا حق ادا کرنے کے ذریعے اور اپنے مال کی قربانیاں پیش کرنے کے ذریعے، فرمایا سب سے بڑے میرے محسن، میرے اوپر احسان کرنے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول یہ کہا کرتے تھے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، جس نے میرے اوپر کوئی بھی احسان کیا سب کا میں نے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت ہی دیں گے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن صاحبكم خلیل الرحمن۔ خلت محبت کے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا اگر دنیا میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن مجھے تو اللہ رب العزت نے خود اپنا خلیل بنایا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو باقاعدہ یہ تنبیہ کی۔ جب ایک موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات میں ان کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہوئی، زیادتی اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ فوراً احساس ہوا، کہا عمر مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، میں نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی غصے میں تھے، کہا نہیں میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ سیدنا ابو بکر بار بار اصرار کرتے ہیں، عمر مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، لیکن عمر فاروق معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف رخ کیا۔ عمر اپنے گھر گئے، احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، فوراً واپس آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہنچے، پتہ کیا ابو بکر گھر میں ہوں تو میں انہیں معاف کر دوں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو، لیکن معلوم ہوا کہ ابو بکر گھر میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں۔ عمر فاروق بھی مسجد نبوی میں، صحیح بخاری کے اندر پورا تفصیل سے قصہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، میرے صحابہ لگتا ہے کہ ابو بکر آج کسی سے لڑ کے آئے ہیں، ناراض ہو کے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مجھے معاف نہیں کرتے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور وہ مجھے معاف نہیں کرتے۔ اتنی دیر میں سیدنا عمر بھی پہنچے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا،
سیدنا ابو بکر کو احساس ہوا، فوراً اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے، دو زانوں بیٹھے اور اونچی آواز میں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زیادتی میری ہے، عمر کا کوئی قصور نہیں، یا رسول اللہ عمر کو کچھ مت کہنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی تو میری تھی، زیادتی تو میری تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اس وقت جب تم سب نے کہا کذبتا، ابو بکر نے کہا تھا صدقتا۔ جب میں نے اللہ کے دین کی دعوت پیش کی، تمہارے سامنے پیش کی، اس میں اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، قریبی بھی تھے۔ میں نے جب دعوت اسلام پیش کی، سب نے کہا تھا محمد تم جھوٹ کہتے ہو، تم غلط کہتے ہو۔ یہ ابو بکر ہی تو تھے جنہوں نے کہا تھا صدقتا، آقا آپ سچ کہتے ہو، میری خاطر میرے اس صحابی کی جان چھوڑ دو، انہیں کوئی تکلیف نہ دینا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں، فما اوذی بعدها، اس واقعے کے بعد پوری زندگی پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی صحابی نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو بکر کو میری خاطر چھوڑ دو، اس لیے کہ اس وقت اس نے کہا تھا صدقتا جب تم سب نے کہا تھا کذبتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، غزوہ ذات السلاسل جس میں کفار نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑ رکھا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان نہیں چھوڑنا، جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں لیکن میدان سے بھاگنا نہیں، سارے کفار نے اپنے آپ کو رسیوں میں باندھ رکھا تھا۔ اس میں امیر لشکر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور عام سپاہیوں میں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں، میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اللہ کے رسول سے ایک بات کی تسلی کر لوں، لگتا ہے اللہ کے رسول نے مجھے امیر لشکر بنایا ہے، آپ کو مجھ سے سب سے بڑھ کے محبت ہوگی۔ سوال کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من الرجال، میرا سوال تو مردوں کے بارے میں ہے، مردوں میں آپ کو سب سے بڑھ کے محبت کس سے ہے؟ قال ابوہا، فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے مجھے سب سے بڑھ کے محبت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ قال عمر بن الخطاب، ابو بکر کے بعد مجھے سب سے بڑھ کے محبت عمر بن خطاب سے ہے۔ فعد رجالا، سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کئی صحابہ کرام کے پھر نام گنوائے۔ پیارے بھائیوں، سب سے بڑھ کے محبت مردوں میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کردار، ان کی گفتار اور ان کی اسلام کے لیے کس انداز میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں، کیونکہ پہلا موقع تھا، غمی کی پریشانی کے عالم میں جب گھر آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جو آپ کے اوصاف گنوائے، آپ کی خوبیاں گنوائیں کہ اللہ رب العزت کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمیشہ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کو کما کے کھلاتے ہیں، آپ نے کبھی کسی ظلم کا ساتھ نہیں دیا، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ سارے اوصاف گنوائے۔ پیارے بھائیوں، یہی اوصاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن دغینہ ایک کافر تھا،
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کفار کے ظلم اور زیادتیاں اور ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر جب مکہ سے جا رہے تھے تو ابن الدغینہ سامنے آیا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ مکے کے لوگ یہاں دین پہ عمل کرنے نہیں دیتے، یہاں رہنے نہیں دیتے، ابو بکر یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ کافر کہتا ہے ابو بکر تیرے جیسا آدمی نہ اسے نکالا جاتا ہے نہ اسے نکلنا چاہیے، اس لیے تیرے اندر وہ خوبیاں ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، وہ اوصاف، وہ خوبیاں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ نے بیان کی، وہی خوبیاں، وہی اوصاف، وہی اخلاق کے اعلیٰ نمونے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک کافر گواہی دیتا ہے، ابو بکر تم تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے، تم تو حق کا ساتھ دینے والے، تم تو کمزوروں کا سہارا بننے والے، تم تو بیواؤں اور یتیموں کو کما کے کھلانے والے، دوسروں کے بوجھ اپنے ذمے لینے والے، دوسروں کے قرض اتروانے والے، ابو بکر تیرے جیسا انسان اسے یہاں سے نکالا نہیں جاتا، چلو واپس میری پناہ میں آؤ، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے تو اونچی آواز میں نہیں، نماز پڑھنی ہے تو اندر چھپ کے، کہا مجھے تیری اس پناہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ کی پناہ کو تیری پناہ پہ ترجیح دیتا ہوں، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، میں اعلانیہ دعوت بھی دوں گا، اس لیے کہ سب سے پہلے داعی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خوبیوں میں اور ان کی حسنات میں اور ان کی نیکیوں کے اندر آپ اندازہ لگائیں، وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ ایک ہی مجلس میں جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں سنائیں، ان عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا عثمان، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا طلحہ، یہ 5 صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے، یہ حسنات سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ اور جب مال خرچ کرنے کی باری آئی، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا، غلاموں کو آزاد کروانے میں بھی خرچ کیا، اور سیدنا ابو بکر کی حسنات میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ ظلم کرتا تھا، مکہ کے اندر ابو بکر صدیق آئے امیہ کے پاس، کہا اس غلام کی قیمت مانگو، جتنی مانگتے ہو، جو چاہتے ہو دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ذاتی مال سے اس کی امیہ کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے سیدنا بلال حبشی کو آزاد کروانے والے، عامر ابن فہیرہ جو بھی آزاد غلام تھے، اور ان کو بھی آغاز اسلام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کافروں سے منہ مانگی قیمت انہیں ادا کر کے انہیں آزاد کروانے والے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اعزازات نصیب فرمائے، ان میں یہ اعزاز بھی ہے کہ سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، اور صرف ساتھی نہیں بلکہ پورے سفر ہجرت میں وہ آپ کے خادم بھی ہیں، آپ کے سیکورٹی گارڈ بھی ہیں، آپ کو راستہ لے کے آگے آگے چلنے والے بھی ہیں، اور دشمنوں سے آپ کا پہرا دینے والے بھی ہیں، آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے والے بھی ہیں، آپ کے لیے آرام اور لیٹنے کا انتظام کرنے والے بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت، اور محبت کا یہ انداز، سیدہ عائشہ فرماتی ہے مجھے پہلے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو لیتا ہے، کہ انسان کو بسا اوقات خوشی ملے اور اتنی خوشی ہو کہ خوشی سے وہ رونے لگ جائے۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے، اس سے پہلے کبھی اس وقت نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا گھر کے اندر اگر کوئی ہے تو اسے باہر نکال دیں۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی اجنبی نہیں ہے، آپ کی بیوی عائشہ ہے اور بیٹی اسماء ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر، اللہ رب العزت نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سفر میں مجھے بھی آپ اپنی صحبت کا شرف بخشیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اس سفر میں تم ہی میرے ساتھی ہوگے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ لفظ سننے تھے کہ خوشی سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکمل انتظامات کرتے ہیں، غار میں ٹھہرنے کے لیے انتظامات کیے، غلام کی ڈیوٹی لگائی، فلاں دن آپ نے سواریاں لے کے وہاں پہنچنا ہے، بیٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تم رات کے وقت ہمیں وہاں کھانا پہنچایا کرو گے، بیٹیوں کی ذمہ داری لگتی ہے تم گھر میں کھانے کا انتظام کرو گی، کھانا پکا کے اسے باندھ کے بیٹے عبداللہ کے سپرد کرو گی اور وہ وہاں غار میں پہنچائے گا۔ غلام پورا خاندان پورا گھرانہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر ہجرت جاری۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہوا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ تلاش کیا، ایک اونچا ٹیلا نظر آیا، میں اس ٹیلے کی اوٹ میں گیا تو میں نے دیکھا کچھ تھوڑا سا سایہ ہے، میں نے جگہ صاف کی، وہاں اللہ کے رسول کے لیے چادر وہ چٹائی جو بھی میسر تھی وہ بچھائی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آرام کریں اور میں ارد گرد نظر ڈالتا ہوں، دشمن پر نظر رکھتا ہوں کہ کوئی ہماری طرف نہ آتا ہو۔ فرماتے ہیں اسی دوران ایک بکریاں چرانے والا میں نے دیکھا، بکریوں کا ریوڑ ادھر ہی لے کے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا، اس سے دودھ طلب کیا، دودھ دونے کی اجازت مانگی، دودھ لے کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا، انتظار میں کب اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں۔ آپ بیدار ہوئے، میں نے دودھ پیش کیا، اللہ کے رسول نے پینا شروع کیا۔ فرماتے ہیں حتیٰ ربیتو، آپ نے اتنا پیا حتیٰ کہ ابو بکر اللہ کے رسول کو پیتا دیکھ کر خوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر سفر شروع ہوا، سفر ابھی جاری تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے ایک گھوڑے پر گھڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، میری نظر گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، محبت کا انداز دیکھیں، اللہ کے رسول سے سچی محبت اور وفاداری کا انداز دیکھیں۔ جب اس کافر کو آتے دیکھا ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لما تبکی، ابو بکر روتے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا ابکی علی نفسی، ابو بکر کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، ابو بکر اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ولیکن ابکی علیک یا رسول اللہ، ابو بکر رو اس وجہ سے رہا ہے کہ آنے والا دشمن یا رسول اللہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر غم نہ کریں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر رب العالمین نے اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر کیا، وہ دشمن کا گھوڑا، اس کافر کا گھوڑا اپنی ٹانگوں سمیت وہ ٹانگیں اس گھوڑے کی پیٹ تک سخت اور پتھریلی زمین کے اندر دھنس گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے، مجھے امان دیں، میں یہاں سے واپس پلٹوں گا اور اس طرف جو بھی آتا ہوگا ان سب کو واپس لے جاؤں گا کہ اس طرف کوئی نہیں، تم واپس چلو، میں سارا دیکھ کے آیا ہوں۔ اور یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، سراقہ بن مالک، رب العالمین نے بعد میں ان کو اسلام کی توفیق دی اور اسلام قبول کیا، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کیا۔ آنے والے جتنے کفار تھے اس راستے پہ سب کو واپس لیتے گئے۔ پیارے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی کتاب کے سامنے جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، پھر ابو بکر صدیق نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ ابو بکر صدیق اللہ کی کتاب پر رک جانے والے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے والے، سیدہ صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، الزام لگا، منافقین نے ایک سازش بنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ، ابو بکر بھی پریشان،
سیدہ عائشہ بھی پریشان، 1 مہینے تک مدینے کے اندر یہ چیم گوئیاں چلتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد ایک دن سیدہ عائشہ کے پاس آ کے بیٹھے ابو بکر کے گھر میں۔ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر صدیقہ کائنات کی طہارت کے متعلق، پاکیزگی کے متعلق اور منافقین کی سازش کے بارے میں اور بہتان کے بارے میں رب العالمین نے 18 آیات سورہ نور کی اتاری۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری تو الزام لگانے والوں میں ایک شخص وہ تھا جس کے اخراجات ابو بکر صدیق برداشت کرتے تھے۔ وہ غریب تھا، مسکین تھا، ضرورت مند تھا، اور اس کے تمام اخراجات ابو بکر صدیق اپنے ذاتی مال سے پورے کیا کرتے تھے۔ قسم اٹھا دی کہ آج کے بعد ابو بکر اس کے اوپر خرچ نہیں کرے گا جس نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں آیات اتاری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مسلمانوں تم معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تمہیں خرچ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، مسکینوں ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ آیت سنی پکار اٹھے۔ اب ایک طرف دیکھیں، غور کریں، بیٹی کا معاملہ ہے اور دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے۔ فوراً کہا کیوں نہیں، ابو بکر چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ آج کے بعد مستہ کا خرچہ اسی طرح جاری رہے گا جس طرح پہلے جاری رہتا تھا، اور ابو بکر کبھی بھی اس خرچے کو بند نہیں کرے گا۔ پیارے بھائیو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رب العالمین نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، انتہائی زیادہ۔ رب العالمین نے بڑے بڑے کام سیدنا صدیق اکبر سے لیے، اور کہنے والوں نے کہا تاریخ اسلام میں 2 موقع ایسے آئے کہ اگر رب العالمین وہاں ایک شخصیت کو کھڑا نہ کرتے تو آج اسلام اس شکل میں ہمارے پاس نہ ہوتا جیسے اللہ نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر اکیلے تنہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، مدینے کے اندر یہ بات پھیلی، مسجد نبوی کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور سیدنا عمر فاروق اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے، غم بھی تھا، صدمہ بھی تھا اور غصہ بھی تھا۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا فوت ہو گئے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، اللہ کے رسول دوبارہ اٹھیں گے اور ان منافقوں کے سر قلم کریں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تھے مدینے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر مدینے سے انہیں کچھ جگہ عطا کی تھی، اپنے اس گھر میں تھے، آئے مسجد نبوی میں، سیدھے حجرہ رسول میں گئے، اللہ کے رسول کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کے چہرے کو چوما، بوسہ دیا اور کہا اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کے اوپر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب زندہ تھے اس وقت بھی آپ بڑے انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت تھے، آپ جب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اس وقت بھی انتہائی پاکیزہ اور خوبصورت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مسجد نبوی میں آئے اور آ کے عقیدہ بیان کیا، ایک منہج پیش کیا، کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سن لو کہ جو تم میں سے محمد مصطفیٰ کو اپنا معبود سمجھتا تھا اور ان کی عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود اب دنیا میں نہیں رہا، وہ دنیا سے چلا گیا، اور جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود آج بھی زندہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا اور انك میت وانك میتون۔ یہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جن کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بارے میں اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح طور پر بیان کیا تھا۔
صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ آیت سنی تو ہمیں یہ آیت یاد آئی. ابو بکر کی زبان سے سننے سے پہلے ہمیں یہ آیت بھول چکی تھی، ہمیں یاد نہیں تھا، لیکن جب ابو بکر نے یہ پڑھی اب ہر شخص کی زبان پہ یہ آیت تھی اور ہر ایک شخص یہ سمجھ گیا کہ واقعہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے. پیارے بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا موقع جہاں ابو بکر کی بصیرت سے امت کے اندر اختلاف اور انتشار سے امت بچی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد انصار وہ جمع ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اور آپس میں مشورے ہوئے کہ مہاجرین تو وہ تھے، یہ لوگ تو مکہ والے جنہوں نے اللہ کے رسول کو نکال دیا تھا، یہاں آپ کا سہارا بننے والے تو انصار تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد اس نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری انصار کی ہونی چاہیے، امیر انصار میں سے ہوگا. اور مہاجرین وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں، امیر مہاجرین میں سے ہوگا. سیدنا ابو بکر کو پتہ چلا، عمر فاروق کو پتہ چلا، سیدنا ابو عبیدہ کو پتہ چلا. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن کے اندر کچھ باتیں سوچی تھیں کہ سب کے سامنے میں وہ بیان کروں گا اور میری خواہش تھی کہ بات کرنے کا مجھے موقع ملے، لیکن کہتے ہیں جب وہاں پہنچے ابو بکر صدیق نے گفتگو شروع کی. فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو میں نے سوچا تھا ابو بکر کی گفتگو اس سے بھی اعلیٰ تھی، اس سے بھی خوبصورت تھی، اور ممکن ہے میں وہ باتیں نہ کر پاتا جو ابو بکر صدیق نے کی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو حکمران ہوں گے، جو ائمہ ہوں گے، وزراء انصار ہوں گے اور امام وہ قریشی ہوں گے. یہ تمہارے پاس عمر موجود ہے، ابو عبیدہ موجود ہیں، یہ دونوں اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دیں. ابو بکر کہہ رہے ہیں عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اٹھے اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کہتے ہیں ابو بکر جہاں تم موجود ہو وہاں کسی کی ہمت نہیں اور یہ تمہارا حق ہے. اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقعوں پر ابو بکر صدیق کی طرف اشارے کیے، خلافت کی طرف اشارے واضح موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر بڑا نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، یا رسول اللہ آپ عمر کو کہیں نماز پڑھا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتی ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے پھر اصرار کیا، اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بار بار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر امامت کرواتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے جب آخری مرتبہ اپنے صحابہ کا نظارہ کیا، فجر کی نماز تھی، اپنے گھر کا پردہ ہٹایا، تمام صحابہ کو دیکھا، ابو بکر صدیق کی امامت میں تمام صحابہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے آخری الوداعی جو اپنی امت پہ نظر ڈالی، ابو بکر صدیق کی امامت میں اپنی امت کو چھوڑا. سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے بھی کہا تھا، جسے کہا اللہ کے رسول نے تو میرے بعد پھر کسی موقع پہ میرے پاس آنا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں اگر دوبارہ آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو، راوی کہتے ہیں تعنی الموت، اس عورت کا مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا میں نہ ہوں، آپ دنیا سے جا چکے ہوں، تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ فرمایا فأتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوں تو پھر تم ابو بکر کے پاس آنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے رسول کی زبان سے بھی کتنی ساری احادیث ہیں، آپ ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھیں، حدیث کے اندر بھی اللہ نے ترتیب یہی رکھی. آج لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن آپ ذخیرہ حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، جس حدیث میں بھی ان صحابہ کی عظمت کا تذکرہ ہوگا،
ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ. یہ اللہ نے ترتیب لگا دی تھی، اللہ کی طرف سے ہی یہ ترتیب تھی، وگرنہ ابو بکر تو خود کہہ رہے تھے کہ عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، لیکن سیدنا عمر فاروق خود اٹھ کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور بہت بڑا کام لیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، منکرین زکوٰۃ نے انکار زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا کر دیا کہ زکوٰۃ کا تعلق صرف اللہ کے رسول کی زندگی تک تھا، بس اب زکوٰۃ ختم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں اگر کوئی ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں آتی تھی، اگر انکار کرے گا ابو بکر صدیق کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. سیدنا عمر نے کہا ابو بکر، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ اس کے خلاف جہاد کیسے کریں گے؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں عمر، جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، بڑے قوت اور طاقت والے تھے، اسلام میں بزدلی کہاں سے آ گئی؟ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اس لیے جو ان میں جدائی ڈالے گا ابو بکر کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے. صحابہ کہتے ہیں اس موقع پہ اللہ نے یہ استقامت اور یہ بصیرت ابو بکر کو عطا کی، بعد میں اللہ نے ہم سب کے سینے کھول دیے کہ حق یہی تھا جو ابو بکر کہہ رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا رومیوں کے خلاف، جو اس وقت کی ایک سپر پاور تھی لڑائی کے لیے، لیکن یہ لشکر ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. یہ لشکر واپس مدینے آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ نے مشورے دیے کہ اب حالات ایسے نہیں کہ اتنا بڑا لشکر مدینے سے روانہ کر دیا جائے، خطرہ ہے کہ دشمن مدینے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو یہ بصیرت عطا فرمائی. کہا اللہ کی قسم، جس کام پہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو روانہ کر دیا تھا ابو بکر ان کو روکے گا نہیں. اور جو امیر لشکر اللہ کے رسول نے بنایا تھا 18 سال کے نوجوان سیدنا اسامہ بن زید، یہ مشورے بھی آئے کہ آپ امیر لشکر تبدیل کر دیں، کسی تجربہ کار شخص کو مقرر کریں، کسی بڑی عمر کے صحابی کو مقرر کریں. کہا نہیں، محبوب کبریا نے جو فیصلہ کر دیا تھا ابو بکر اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. اور اعلان کیا اللہ کی قسم، اگر مدینے کے اندر کوئی بھی نہ رہے اور ابو بکر کا جسم اس کو بھی درندے آگ کے نوچ کے لے جائیں، ابو بکر پھر بھی وہ لشکر روانہ کر کے رہے گا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا. اور اس کا نتیجہ پھر نکلا کہ جب اتنا بڑا لشکر اس نے خود چڑھائی کی تو کفار جو ارد گرد کے بھی سازشیں کر رہے تھے کہ اب مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا موقع ہے، جب یہ بات پہنچی کہ مسلمان تو رومیوں کے خلاف پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ سب کے سب جو مدینے پہ حملے کی سوچ رہے تھے وہ سب کے سب خود بخود دب گئے. رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ بصیرت عطا فرمائی. سیدنا علی کہا کرتے تھے قرآن مجید کے متعلق اگر اللہ نے سب سے بڑھ کے کسی کو اجر سے نوازنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں قرآن مجید سارا لکھا گیا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا، مختلف ٹکڑوں میں مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا، جس کو جو چیز ملی اس کے اوپر لکھ لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے گواہیاں لے کر، حالانکہ سارا قرآن انہیں بھی یاد تھا، کہا نہیں، قرآن یاد بھی ہو اور جس نے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہو اور اس پر 2 گواہ بھی پیش کرے کہ واقعی میں نے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے یہ آیت لکھی تھی. پھر پورا قرآن جمع کیا اور سیدنا علی کہا کرتے تھے اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر، سب سے بڑھ کے مصاحف میں اور قرآن میں اجر اللہ نے ابو بکر کے لیے رکھا ہے.
رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب، ختم نبوت کا ڈاکو، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی اس نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد کے بعد نبی میں ہوں، لہٰذا میری اتباع کی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے فتنے ان کی سرکوبی کرنے والے، اور پھر اس ختم نبوت کے ڈاکو کے خلاف باقاعدہ صحابہ کرام کی جماعت، جس میں بدری صحابہ بھی اور امیر لشکر سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ کیا اور ایک جماعت روانہ کی، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کا انجام وہ کیا جو تمام ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا ہوا کرتا ہے۔ رب العالمین نے جہنم رسید کیا۔ پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روئے زمین پہ بھی صدیق تھے، اللہ کے ہاں بھی وہ صدیق ہیں، اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہ نے مجھے 2 وزیر دنیا میں دیے، ابو بکر اور عمر، اور 2 وزیر ہی میرے فرشتوں میں ہیں، جبریل امین اور میکائیل۔ پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت کو سمجھنے، اپنی اولادوں کو سمجھانے، اور رب العالمین دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ جو بڑا ہی مہم ہے کہ ابو بکر صدیق کو دشمنان صحابہ جس وجہ سے گالیاں دیتے ہیں، وہ باغ فتح کا مسئلہ اللہ نے زندگی رکھی، انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم صرف اسی مسئلے پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ باغ فتح اس میں مجرم ابو بکر صدیق تھے بھی یا نہیں، جنہیں مجرم ٹھہرا کے آج تک انہیں برا ہی نہیں بلکہ بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له